ایسی فضیلت جس کے بارے میں آپ جانتے نہیں، آپ کو پتہ نہیں، پھر بھی دعائیں کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، تو آخر ہم کیا کریں؟ پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں اور قبر کا جو خوفناک منظر ہے، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں میں ہی سکون چاہیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کو پڑھے گا، اچھا وہ سورہ کون سی ہے، کتنی مرتبہ؟ صرف ایک مرتبہ، اور کس کے لیے؟ اللہ رب الپاک کی رضا کے لیے۔ تو آپ سوچیں کہ ایک سورہ یاسین پڑھنے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا، جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی سنوار رہی ہے۔ تو یہ ہے ہماری زندگی کے گناہ، کہ ہمارے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں۔ جب دنیا کے سارے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئیں گے، حق حساب ہم سے لیں گے، جب دنیا کا کوئی گناہ باقی نہ رہے گا، تو سوچیں اور اس بات پر ذرا غور کریں، کل آخرت میں ہم سے حق حساب کس چیز کا لیا جائے گا؟ جو ہم نے اپنی زندگی میں کیا، جو ہم نے گناہ کی، جو اپنی زبانوں سے کی، جو اپنی آنکھوں سے کی، جو اپنی کانوں سے کی۔ تو جب ہمارا کوئی گناہ باقی نہ رہے گا، تو آخرت ہمارے لیے امیجن کریں کتنی اچھی، کتنے سکون کی ہوگی۔ دیکھیں گے یہ کون ہے، پوچھیں گے یہ کون ہے، تو اللہ کے فرشتے پوچھیں گے اے اللہ یہ شخص کون ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے یہ میرا بندہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرا امتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ آپ کی لائف اس دنیا کی اور بھی سکون۔ سورہ یاسین قرآن کی ایک بہت ہی فضیلت والی سورہ ہے، لیکن ایک بار پڑھنے سے آپ کے پچھلے تمام سارے گناہ معاف، اور اس کی تلاوت سے ثواب بھی ملتا ہے۔ قرآن کی ہر سورہ برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسے پڑھنے سے برکتیں بھی آپ کو ملیں گی، ہدایت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے، تلاوت کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، یعنی ہمیں تلاوت کا ثواب بھی ملے گا، اور جو ہماری زندگی کے پچھلے گناہ ہیں انشاءاللہ وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اس کو پڑھنا کیسے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اور نیت کس طرح سے کرنی ہے، نیت کا طریقہ کیا ہے، تو آئیے اس حدیث کو پڑھ کر جانتے ہیں کہ جس میں سکون بھی ہمیں ملتا ہے، پچھلے گناہ بھی ہمارے معاف ہوتے ہیں، اور تلاوت کا ثواب بھی ہمیں ملے گا، اور فرمایا کہ قرآن کی ہر سورہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی اور نیک ہدایت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو کیا سورہ یاسین آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ آپ کی جو لائف ہے، جو آپ کی لائف چل رہی ہے، جس زندگی کو اور بھی سکون اور بھی اچھی اور بہترین طریقے سے ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے طریقے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، کچھ اعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک بہت اچھی یہ دعا ہے۔ قرآن کی ہر سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت، کچھ رحمتیں عطا کی ہیں۔ قرآن کریم کی ہر سورہ رحمت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ سورہ یاسین بھی قرآن کی عظیم سورہ میں سے ایک سورہ ہے۔ اس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں نا کہ سورہ یاسین ایک ہے، اور اس سورہ یاسین کی کتنی فضیلت ہے۔ اسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اسے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوتے ہیں، اور اس کی پڑھنے کی بہت ساری فضیلت ہیں، بہت سارے اس سورہ کے فائدے ہیں، جس سے ثواب بھی حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور زندگی کیسے بدلے گی کہ آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے؟ انشاءاللہ سورہ یاسین پڑھیں، جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی
زندگی کو سکون اور بہتر اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے نا، سوچے نا کہ سورہ یاسین ایک ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ہماری زندگی بدل رہی ہے، ہماری زندگی چینج ہو رہی ہے، ہماری زندگی میں سکون، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کا ثواب بھی عطا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اس کا ثواب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، اس سے ہمیں ہدایت بھی ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی روز اپنی عادت بنانی چاہیے۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ مہربانی دیکھی، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر کرم نوازی دیکھی کہ صرف آپ اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ اور جب آپ سورہ یاسین کو پڑھیں گے تو آپ نے کس طرح سے نیت کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے صحیح طریقے سے اور اچھے سے وضو کرنا ہے، اور اگر آپ سے وضو کرنا نہیں آتا ہے، وضو کا صحیح طریقہ آپ کو نہیں پتہ ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ ویڈیو پر کمنٹ کر سکتے ہیں کہ صحیح سے وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ آپ نے اپنے دل سے نیت کرنی ہے کہ یہ میں سورہ یاسین پڑھ رہی ہوں ایک بار، یا پڑھ رہا ہوں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ یعنی ہم سورہ یاسین کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے ہے، اور ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اتنی نہیں ہے کہ ہم صرف ایک بار اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کو پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اللہ کی محبت عطا فرما۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم سب کو نیک ہدایت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا کرے۔ جیسا کہ آپ فجر میں پڑھتے ہیں تو اس کی الگ فضیلت ہے، شام کے وقت پڑھتے ہیں اس کی الگ فضیلت ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں گے تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدل دیں گے، ثواب بھی ملے گا، ہدایت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ سورہ یاسین میں برکت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے، اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔